الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل صد تکریم بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اسلامی دو عیدیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو آج عید الاضحیٰ کا دن ہے جس میں ہم اپنی قربانی کو رب العالمین کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی یہ بڑی عظیم عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ قربانی کے متعلق ترمذی شریف کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی خون بہانا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا مقام اور درجہ رکھتا ہے، اس سے پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ یہ حدیث شریف کا پہلا ٹکڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ٹکڑے میں توحید ٹپکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بلا چن چرا آدمی اپنی قربانی کو پیش کر دے اور اسلام پر کوئی اعتراض نہ کریں کہ اللہ کا حکم ہے بس مجھے جانور کو ذبح کرنا ہے اور اللہ کے حکم کو مان لینا، تو یہ آج کے دن کا سب سے بڑا عمل، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ دوسرا ٹکڑا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کہ قیامت کے میدان میں جانور کو اس کے سینگوں، اس کے بالوں اور اس کے کھوروں سمیت لایا جائے گا۔ یعنی اس کے جو سینگ ہے وہ بھی، اس کے ساتھ اس کے بال اور اس کے کھر۔ حالانکہ یہ چیز کھانے میں استعمال نہیں ہوتی، اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ نہ بال کوئی کھاتا ہے، نہ سینگ کھاتا ہے، نہ کھر کھاتا ہے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے اخلاص کی اور اس کی قربانی کی قدر کی کہ تو نے اس جانور کو خریدا ہے تو کل میدان محشر میں، قیامت کے میدان میں اس کو بھی رکھا جائے گا تیری وزن میں، تیری ترازو میں۔ اور حدیث شریف کا تیسرا ٹکڑا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے، وہ جانور مقبول ہو جاتا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ او فاطمہ، تیرا جانور جو ذبح ہوتا ہے اس کے سامنے تو کھڑی رہے، یعنی تیرے جانور کے ذبح کرنے کے وقت اس کو دیکھ، اس لیے کہ اس جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ قربانی کا اتنا بڑا مقام اور اتنے فضائل رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ قربانی کے جانور کو آپ برابر کھلا کر پلا کر اس کی چاکری کر کے اس کو موٹا تازہ کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہاری سواریاں پل صراط پر بنے گی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قربانی کے جانور کی بڑی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اس کی بڑی خدمت اور چاکری کیا کرتے تھے کہ یہ کل قیامت کے دن میرے لیے کام کی چیز ہے، اس لیے کہ انسان کے اعمال کی ایک چیز جو ہے وہ ایک جسمانی چیز ہے اور ایک روحانی چیز ہے۔ تو جو اعمال انسان کر رہا ہے، جس کو دکھائی دیتا ہے، اسی کی شکل میں پل صراط بچھایا جائے گا۔ جس قدر اس آدمی کے اعمال میں اخلاص کا وزن ہوگا، اسی قدر اس کے لیے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل صراط پر چلنا آسانی ہوگا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قربانی کیا چیز ہے؟ ما هذه الاضاحی؟ حضرت زید ابن ارقم حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب دیا، قال سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اس سنت کے پیچھے پورا پس منظر کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ آخر سنت ابراہیمی اس کو کیوں قرار دیا گیا۔ ان کی پوری زندگی بچپنے سے لے کر ان کے آخری لمحے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کے جو بڑے بڑے واقعات تھے، ان کے اتہاس کے، وہ ہمارے سامنے آئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ساری دنیا، ساری کائنات ایک طرف اور رب العالمین کا حکم ایک طرف، یہ انہوں نے اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کیا کہ ساری کائنات ایک طرف، میرے رب اور میرے خدا کا حکم ایک طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند کیا
کہ قیامت تک کے لیے اس کو جاری اور ساری فرما دیا، اور آخر میں آنے والی امت کو حکم دیا گیا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے قربانی جو جسمانی طور پر ہم دے رہے ہیں، جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، ایک تو یہ قربانی ہے، لیکن حقیقت میں قربانی روحانی اعتبار سے ہمیں اپنے جسم کے ساتھ بھی دینی ہے، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے اعمال سے ثابت کیا کہ ساری کائنات ایک طرف، خدا کا حکم ایک طرف، تو اب مجھے وہ قربانی دینی ہے کہ اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد مجھے فجر کی نماز میں اٹھنے کی قربانی دینی ہے، مجھے اپنی شادی بیاہ میں آسانی کے ساتھ قربانی دینی ہے شریعت کے طریقوں کے مطابق، مجھے سماج اور معاشرے میں اسلامی سماج اور معاشرے کو ماحول دینے کی قربانی دینی ہے، مجھے اپنے اولاد کی تربیتی لائن سے قربانی دینی ہے۔ یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں میں ملتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پھر سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول چلو سنت پر عمل تو کریں گے لیکن ملے گا کیا؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی آپ کو ملے گی۔ پھر پوچھا فالصوف یا رسول اللہ، اون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اون ہوتا ہے اس کے اون کے ایک ایک بال پر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک نیکی مرحمت فرمائیں گے۔ تو یہ قربانی کے فضائل ہیں۔ حضرت نبی پہلی حدیث جو میں نے پڑھی تھی، اس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فطیبوا بہا نفسا، یعنی آپ کے سامنے اتنے سارے فضائل ہیں، آپ تنگ دلی کے ساتھ قربانی نہ کریں، خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں۔ اس کے بالمقابل جو کوئی بندہ قربانی نہیں کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہو اور وہ نصاب کا مالک ہو، اور باوجود نصاب کے مالک کے اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آوے۔ آخر اس کا کیا جوڑ ہے کہ اس کو عیدگاہ میں نہ آنے سے روکا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ اصل میں جو بندے عیدگاہ میں آتے ہیں تو وہ دوگانہ نماز پڑھ کے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے پروردگار کو راضی کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو جو بندہ ایسی مغفرت کی جگہوں پر قربانی کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو پھر اس بندے کے لیے مسجد میں آنے کا کیا مطلب، عیدگاہ میں آنے کا کیا مطلب، مغفرت کا کیا مطلب؟ وہ مغفرت سے دور ہے۔ لہذا ہم چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے، قرض کے بہانے کر کے، اس کے مقابل میں پراپرٹی بہت زیادہ ہے، ایسے بہانے کر کے اپنی قربانی کو چھوڑ نہ دیں۔ اس لیے یہاں پر خیال کیا، یہ وعید ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات پوری کر دوں، کوئی بھی عمل کے اختتام پر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 سنتیں، ایک یہ کہ عمل کے اختتام پر شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، میری کوئی طاقت نہیں تھی، تو نے اس کو مجھے آپ کے سامنے، آپ کے دربار میں پیش کرنے کی طاقت دی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو یا قربانی ہو۔ تو ایک عمل یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اور نمبر 2 ہم اس قربانی کے بعد استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، استغفار کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسا حق ادا کرنا چاہیے ویسا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، تو مجھے معاف کر دے، تو نے تو مجھے بڑی طاقت عطا فرمائی تھی لیکن میں اس کو ادا کرنے سے قاصر رہا۔ تو یہ بھی ایک قربانی کا حق ہے کہ اس کے بعد ہمیں یہ 2 چیزیں کرنی ہیں، رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اس کے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے گھبرانا بھی ہے
کہ کیا ہے میرے اندر کیا کمی رہ گئی، ہو سکتا ہے کہ میری کوئی کمزوری کی وجہ سے میں اللہ کے دربار میں یہ چیز پہنچنے سے رکاوٹ بن جائے، ڈرتا بھی رہے، کرتا بھی رہے اور اپنے پروردگار سے معافی طلب بھی کرتا رہے۔ اور جو بندہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے دربار میں عمل پیش کرتا ہے تو وہ بڑی مقبولیت کے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا ایسی قربانی کے موقعوں پر جہاں پر شہرت اور لوگ اپنے آپ کو بڑا کہنے کے لیے جو کام کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو روکیں۔ اگر آدمی دنیا بھر کے جانور ذبح کرے لیکن اخلاص نہیں ہے، اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دربار میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 1 روپیہ خرچ کر دے تو اس کا ایک ویلیو ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ایک بندہ دلہن یا دلہا دونوں جب شادی ہو جانے کے بعد اپنے ایک جوڑے کے لیے تیار ہو جاوے، تو جوڑے کے لیے تیار ہونے کے بعد اگر کوئی ایک عمل ایسا کر لے کہ دونوں میں سے ایک راضی ہو جائے آمنے سامنے، تو وہ عمل تو اس کے لیے بہت بڑا ہے۔ لیکن اگر وہ کتنے بھی عمل کر لے باہر کے لوگوں کے لیے سب کچھ خرچہ کرے لیکن اپنے جوڑوں کے لیے کچھ بھی نہ کریں تو اس کا یہاں پر شادی کا کوئی مطلب نہیں ہے، نکاح کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جس کے لیے تو نے نکاح کیا ہے اس کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ تو ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ رب العالمین کا کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ تو واحد اور تو تنہا ہے۔ اگر اس کے لیے نہ کیا جائے تو ساری دنیا کی چیزیں بیکار ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری قربانی، میری نمازیں، سب کچھ میرا رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ اس کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی قربانی کو اس کے دربار میں پیش کریں، اس کو خوش کریں اور اسی کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قربانی کی عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نیت تو گھر سے کر کے نکلے، نیت تو ہو چکی، لیکن اگر کوئی بندہ زبان سے نیت کرنا چاہے تو وہ کہے گا کہ واجب نماز عید الاضحیٰ کی 6 واجب تکبیروں کے ساتھ، واجب نماز عید الاضحیٰ کی واجب زائد 6 تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبہ شریف کے سامنے، یہ اس کی مختصر نیت ہے۔ زبان سے نہ بولے تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری نمازوں کی طرح یہ نماز بھی شروع ہو جائے گی۔ امام پہلی مرتبہ پہلی رکعت میں کل 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا۔ قرات شروع ہونے سے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے باندھ دینا ہے، ثنا پڑھنا ہے۔ دوسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دو، تیسری مرتبہ میں چھوڑ دو، چوتھی مرتبہ میں باندھ دو۔ تو یہ 4 تکبیریں پوری ہوئی۔ ایک تو روزانہ کہتے ہیں وہ نے 3 زائد، پہلی میں باندھنے کا، چوتھی میں باندھنے کا، بیچ والی 2 میں چھوڑ دینے کا۔ پہلی رکعت پوری ہو جائے گی، دوسری رکعت کی قرات ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلا جانا۔ اس کے بعد دعا اور خطبہ ہوگا، خطبے میں بیٹھیں اور خطبے کے بعد اپنی قربانیوں کے لیے روانہ۔